السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، 9ویں جماعت کا دوسرا سبق پوس کی رات، اس کی سرگرمیاں انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ پریم چند سے متعلق شب کی خاکہ دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو پہلے ان کا نام، پیدائش، گاؤں اور وفات، 4 چیزیں بتانی ہیں۔ کتابیں کون کون سی انہوں نے لکھی وہ بھی آپ کو لکھنا ہے، اور پہلا مجموعہ اس کا بھی نام لکھنا ہے۔ تو ہم جان پہچان کی مدد سے اس کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں جان پہچان دیکھیں گے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 31 جولائی 1880 یہ ان کی پیدائش تاریخ دی گئی ہے۔ تو آپ پیدائش میں آپ لکھیں گے اس کی تاریخ میں 31 جولائی 1880، اور لمحی پانڈے پور بنارس کا ایک گاؤں، تو بنارس کا ایک گاؤں لمحی آپ لکھیں گے، قوس میں پانڈے پور لکھیں گے، یہ ان کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اور اصل نام دھمپت رائے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا دھمپت رائے، آپ اصل مقام لکھیں گے۔ اور وفات کب ہوئی؟ تو وفات ہوئی 8 اکتوبر 1936، تو یہ بھی آپ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو 4 کتابوں کے نام بھی لکھنے ہیں۔ تو 4 کتابوں کے نام آپ دیکھ رہے ہیں، گودان، یہ ناول ہیں ان کے، تو چاروں یہ کتابوں کے آپ نام لکھ لیں یہاں سے: گودان، غبن، میدان عمل، بازار حسن، یہ چاروں کے آپ نام لکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پہلا مجموعہ، جو سب سے پہلا مجموعہ انہوں نے لکھا تھا، اس کا نام لکھنا ہے۔ تو پہلے مجموعے کا جو نام یہاں دیا گیا ہے، سوز وطن، آپ دیکھ رہے ہیں سوز وطن، تو یہ پہلا مجموعہ ہے، اس کو آپ وہاں لکھیں۔ اس طرح سے آپ یہ سرگرمی مکمل کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے، نام میں آپ لکھیں گے دھمپت رائے، پیدائش میں لمحی، بنارس کا ایک گاؤں لمحی، اور قوس میں پانڈے پور لکھیں گے۔ تو پیدائش کی یہاں تاریخ آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد گاؤں کا نام لکھیں گے، اور پھر وفات کی تاریخ لکھیں گے وہاں سے دیکھ کر۔ اس کے بعد کتابیں کون کون سی تھیں، گودان، غبن، یہ سب ہم نے جو دیکھی تھیں وہ آپ یہاں لکھیں گے، اور اس کے بعد پہلا مجموعہ۔ اس طرح سے آپ یہ سرگرمی مکمل کریں گے۔ اب یہاں پر آپ کیا دیا گیا ہے، آپ کو املا، درست املا لکھنا ہے، یعنی گجب۔ تو گجب کو آپ لکھیں گے نیچے غضب، غین ضاد بے، غضب۔ اسی طرح دیا ہوا ہے مال گجاری، تو آپ لکھیں گے مال گزاری، جیم کی جگہ صرف زے کر دیں گے، زے، تو گزاری ہو جائے گا صحیح املا۔ اور مجوری کی جگہ آپ لکھیں گے مزدوری۔ اس طرح سے یہ آپ کا درست املا ہو جائے گا۔ اب یہاں آپ کو خالی جگہ پر کرنا ہے۔ پریم چند کا اصل نام تھا دھمپت رائے، دھمپت رائے آپ یہاں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہلکو شہنا کو روپے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے کمبل خریدنا تھا، تو آپ کمبل لکھیں گے۔ اب آپ کو وجہ بتانا ہے، لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دو، اسے دے دوں۔ تو آپ اسباب بیان کرنا ہے، کیوں یہ دینا چاہ رہا تھا، شہنا کو ہلکو روپے کیوں دینا چاہ رہا تھا، تو آپ کو وجہ بتانا ہے۔ تو آپ لکھیں گے کہ ہلکو وہ شہنا کو اس لیے روپے دینا چاہتا تھا کہ اگر وہ اس کو روپے نہ دیتا تو وہ اس کے نتیجے میں اس کو گھڑکیاں دیتا، برا بھلا کہتا، گالیاں دیتا، اور اس طرح سے اس کی بے عزتی کرتا۔ تو ہلکو کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ شہنا اس کو برا بھلا کہے اور بے عزت کرے، اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو روپے رکھے ہیں وہ لے آؤ، میں اسے دے دیتا ہوں۔ پھر دوسرا آپ کو سوال پوچھا گیا اس میں، اسے اس وقت اپنی جگہ سے ہلنا زہر معلوم ہوتا تھا۔ تو آپ لکھیں گے کہ پوس کی رات میں ہلکو اپنے کھیت میں موجود تھا، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی موجود تھا، اور نیل گائیں وہ کھیت کا صفایا کر رہی تھیں، فصل کو خراب کر رہی تھیں،
لیکن ایسے وقت میں ہلکو اپنی جگہ سے اس کو ہلنا بھی زہر معلوم ہو رہا تھا، اس لیے کہ سردی اتنی زیادہ پڑ رہی تھی کہ اس کو وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر پایا، اور اس کو اپنی جگہ سے حرکت کرنا بہت زیادہ برا معلوم ہو رہا تھا۔ تو آپ یہ وجہ لکھیں گے کہ بہت زیادہ سردی پڑنے کی وجہ سے ہلکو کو اپنی جگہ سے ہلنا زہر معلوم ہو رہا تھا، سارے کھیت کا ستیہ ناش ہو گیا۔ تو اس کے اسباب کیا تھے، وجہ کیا تھی کہ رات میں جب بہت زیادہ سردی پڑ رہی تھی تو نیل گایوں نے کھیت کا صفایا کر دیا، اور جب صبح ہوئی تو ہلکو اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ سارا کھیت تباہ اور برباد ہو گیا ہے۔ تو چھوڑ دو کھیتی، میں ایسی کھیتی سے باز آئی۔ تو کھیت کے برباد ہونے کے بعد ہلکو کی بیوی نے اس سے کہا کہ اب ایسی کھیتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں فصل بھی تباہ ہو جائے اور ہم کو رقم بھی دینا پڑے، یعنی جو ساہوکار ہوتے تھے اس زمانے میں جن سے قرض لیا جاتا تھا ان کو ہم کو رقم بھی دینی پڑے۔ تو ایسی کھیتی سے میں باز آئی، یعنی ہلکو کی بیوی نے کہا کہ ایسی کھیتی سے باز آئی، ایسی کھیتی چھوڑ دو، اس لیے کہ اس میں ہمارا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، اور محنت بھی ہم کریں اور نقصان بھی ہم جھیلیں اور پھر ان کو پیسہ بھی دیں۔ تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ایسی کھیتی کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی کھیتی سے میں باز آئی، اس کے بدلے تو اس کے بجائے آپ مزدوری کر لیا کریں۔ اس طرح سے آپ کو اسباب بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو اندھیری رات جو دیا گیا ہے اس کی جگہ پر یہاں سے کون سا متبادل آئے گا وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اس کی اندھیری رات آسمان پر تارے بھی ٹھٹرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، تو اندھیری رات کی جگہ آپ کو اس کے ہم معنی لفظ لکھنا ہے تاریک شب۔ تاریک شب اس کا جواب آئے گا، یعنی اندھیری رات۔ ہلکو اب اپنے آپ کو فریب نہ دے سکا، فریب کی جگہ پر کیا آئے گا، دھوکہ۔ تو اس طرح سے آپ اس کو مکمل کریں گے۔ اسی طرح سردی سے بچنے کے لیے ہلکو کی تدبیروں کو سلسلہ وار لکھیے۔ تو آپ لکھیں گے کہ ہلکو اپنے کھیت میں بانس کے چھپر کے نیچے ایک کھٹولے پر لیٹا ہوا تھا اور ایک چادر اوڑھے ہوئے تھا، لیکن اس سے سردی رک نہیں پا رہی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے چلم بھری، اور چلم پینے کے بعد پھر اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن اس کو نیند نہیں آئی۔ اس نے جبرا کو اپنی گود میں سلایا، اس کی گردن پر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ پتجھڑ کی وجہ سے پتے جھڑ گئے ہیں تو کیوں نہ آگ تاپی جائے۔ تو اس نے ارہر کے کھیت سے چند پودے اکھاڑے اور ایک سلگتا ہوا اپلا لے کر وہ قریب کے باغ میں گیا جہاں بہت سے پتیاں جمع تھیں۔ اس نے پتیوں کو جمع کیا اور ان کا ڈھیر لگایا، اور پھر اس میں آگ لگائی اور اس کو تاپنے لگا۔ اس طرح سے اس نے سردی سے بچنے کے لیے تدبیریں کی۔ اس کے بعد آپ کو وضاحت کرنا ہے۔ لا دے دے گردن تو کسی طرح سے بچے، کمبل کے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا، تو اس کی وضاحت کرنا ہے آپ کو۔ تو وضاحت میں آپ کو حوالہ دینا ہوتا ہے۔ آپ پہلے لکھیں گے کہ یہ جملہ پوس کی رات، پریم چند کے لکھے ہوئے سبق پوس کی رات سے ماخوذ ہے۔ اس میں جب شہنا قرض وصول کرنے کے لیے آتا ہے تو ہلکو اپنی بیوی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ وہ جو روپیے رکھے ہوئے ہیں وہ مجھ کو دے دے، جو کمبل خریدنے کے لیے میں نے رکھے تھے، تاکہ ہماری گردن کسی طرح سے بچ جائے اور کمبل خریدنے کے لیے میں کوئی اور ترکیب نکالوں گا۔ اس طرح سے وہ اپنی بیوی کو بہلا پھسلا کر وہ روپیے شہنا کو دے دیتا ہے۔ باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے، ایسی کھیتی سے باز آئے۔ تو اس پر یعنی جب ہلکو اپنی بیوی سے پیسے لانے کے لیے کہتا ہے
تو اس کی بیوی جواب دیتی ہے کہ آپ کہاں سے کمبل خریدیں گے، اور یہ کیا باقی چکانے کے لیے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں؟ ایسی کھیتی سے ہم باز آئے، ایسی کھیتی ہم نہیں کرنا چاہتے کہ جس کھیتی سے ہم کو صرف نقصان ہی نقصان ہو، پریشانی ہی پریشانی اٹھانی پڑے، تو ہم ایسی کھیتی سے باز آئے۔ اس طرح آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد ایسی انوکھی دوستی نے اس کی روح کے سب دروازے کھول دیے تھے اور اس کا ایک ایک ذرہ حقیقی روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ آپ پہلے وہی حوالہ لکھیں گے کہ یہ جملہ پوس کی رات سے ماخوذ ہے، اور اس میں جب ہلکو اپنے کتے یعنی اپنے جبرا کو اپنے کتے جبرا کو جب اپنی گود میں سلاتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، تو اس کی اس محبت سے کتے پر بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ اتنی سردی میں بھی کھیت کی طرف بھاگتا ہے جانور کی کسی کی آہٹ پا کر۔ تو یہ ان کے آپس میں جو دوستی تھی، کتے سے جو ہلکو کی دوستی تھی، تو اس کی وجہ سے اس دوستی نے اس کی روح کے سارے دروازے کھول دیے تھے، اور اس کا ایک ایک ذرہ، اس کی روح کا ذریعہ، اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ وہ حقیقی روشنی سے روشن ہو گیا تھا، منور ہو گیا تھا۔ یعنی دوستی بھی سچی تھی، اور اس سچی دوستی نے اس کی روح اور اس کے جسم کو حقیقی روشنی سے منور کر دیا تھا۔ اس طرح سے آپ اس کی تشریح لکھیں گے۔ اس کے بعد اس ہلتی ہوئی روشنی میں باغ کے عالیشان درخت ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ اس لا انتہا اندھیرے کو اپنی گردن پر سنبھالے ہوں۔ آپ لکھیں گے کہ جب سردی بہت زیادہ بڑھ گئی تو ہلکو نے سوچا کہ کیوں نہ باغ میں جا کر پتیوں کو آگ لگائی جائے اور آگ تاپی جائے۔ اس لیے اس نے ارہر کے کھیت سے چند پودے اکھاڑے اور ایک سلگتا ہوا اپلا لے کر باغ کی طرف چلا، اور وہاں پتیاں جمع کر کے اس نے آگ روشن کی، الاؤ روشن کیا۔ اس الاؤ میں جو اندھیری رات میں جو بڑے بڑے درخت تھے، تو اس آگ کی روشنی میں وہ ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ جیسے انہوں نے اندھیرے کو اپنی گردن پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس گہرے اندھیرے کو انہوں نے اپنی گردن پہ اٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ آگ کی روشنی میں وہ پودے نظر آ رہے تھے، اور پودوں کے اطراف تاریکی نظر آ رہی تھی۔ اسی کو پریم چند نے اس طرح سے واضح کیا اور اس انداز سے بیان کیا کہ گویا وہ درخت اپنے کاندھوں پر اندھیرے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اس طرح آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ اب یہاں آپ کو محاورے دیے گئے ہیں، تو آپ کو اچھے انداز سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے یعنی صحیح جو محاورہ جس جگہ آئے گا اس کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے مجھے اس کی باتیں بہت بری لگی مگر میں خاموش رہا، تو اب آپ اس کی جگہ کیا لکھیں گے؟ مجھے اس کی باتیں زہر معلوم ہوئیں۔ استعمال کریں گے اس کو، زہر معلوم ہونا ایسا نہیں لکھیں گے، بلکہ اس طرح لکھیں گے مجھے اس کی باتیں زہر معلوم ہوئیں مگر میں خاموش رہا۔ دوسرے جملے میں ندی کا پانی اس قدر گہرا تھا کہ ڈبکی لگاتے ہی اسے کپ کپی چھوٹ گئی، تو آپ لکھیں گے ندی کا پانی اس قدر گہرا تھا کہ ڈبکی لگاتے ہی اس کا کلیجہ کانپنے لگا، ایسا لکھیں گے۔ اس کے بعد کسی کو بات پر جھڑکنا بری بات، تو کسی کو گھڑکیاں دینا بری بات۔ جو کام چور ہوتے ہیں انہیں چھوٹا کام بھی بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، تو جو کام چور ہوتے ہیں انہیں چھوٹا کام بھی پہاڑ معلوم ہوتا ہے، بہت مشکل محسوس ہوتا ہے کی جگہ پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اگر آسانی سے مصیبت دور ہو جائے تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر آسانی سے بلا ٹل جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ ہلکو کے بارے میں اپنی رائے دیجیے، تو آپ کو اپنی رائے اس میں ظاہر کرنا ہے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہلکو ایک اچھے دل کا انسان تھا، اور وہ جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن وہ اپنی مفلسی اور غریبی سے پریشان تھا۔ اس طرح آپ چند جملوں میں اس کے کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ پھر اس کی بیوی کے کردار پر روشنی ڈالیں گے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہلکو کی بیوی وہ اپنے شوہر کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو جایا کرتی تھی، اور وہ کھیتی کرنے سے اس کو روکنا چاہتی تھی، اس لیے کہ
اس کھیتی سے ان کو سوائے پریشانی اور مصیبت کے کچھ اور نہیں مل رہا تھا، اور وہ کسی طرح سے اپنے شوہر کو اس مصیبت سے نکالنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کو اس سے منع کرتی تھی۔ اس افسانے کا مرکزی خیال لکھیے۔ تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کسان کی بدحالی اور مفلسی، یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اب پوچھا گیا اردو کی 5 خاتون افسانہ نگاروں کے نام۔ تو اب آپ اگر گوگل میں سرچ کریں اردو کی 5 مشہور اردو کی خاتون افسانہ نگار، اس طرح اگر آپ لکھیں تو وہاں آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے، جیسے بانو قدسیہ ہیں، اور قرۃ العین حیدر ہیں، اس کے علاوہ خدیجہ مستور ہیں، اور عصمت چغتائی ہیں، واجدہ تبسم ہیں۔ تو ایسی کئی خواتین ہیں جن کے نام آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ جماعت میں مذاکرہ منعقد کر کے افسانہ پوس کی رات کی خصوصیات پر بات چیت کیجیے۔ یہ آپ کو لکھنا نہیں ہے، یہ آپ کو صرف ڈسکشن کرنا ہے۔ آپ اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ اس پر بات چیت کریں، اور خصوصیات اس کی کیا کیا خاص باتیں ہیں، اس افسانے میں کون سی خاص باتیں آپ کو نظر آئیں، اس کے تعلق سے آپ کو بات چیت کرنی ہے، مذاکرہ کرنا ہے، آپس میں گفتگو کرنی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ اپنی رائے، جو آپ کو اس ڈرامے کے تعلق سے جو خاص باتیں معلوم ہوئی وہ آپ سہیلیوں کو بتائیں، اور سہیلیوں کو جو خصوصیات معلوم ہوئی وہ آپ کو بتائیں۔ اس طرح سے آپ کو یہ مذاکرہ منعقد کرنا ہے۔ اسی طرح سے اپنے پیشے کے بارے میں کسان اور مزدور کے درمیان مکالمہ لکھیے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، ایک طرف آپ لکھیں گے، پہلے آپ لکھیں گے کسان اور پھر لکھیں گے مزدور۔ تو کسان اپنے پیشے کے بارے میں بتائے گا، یعنی کھیتی باڑی کے بارے میں بتائے گا، اور مزدور جو ہے مزدوری کے بارے میں بتائے گا، اور دونوں کی بات چیت آپ لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لکھیں گے کسان السلام علیکم، مزدور وعلیکم السلام۔ کسان پوچھے گا آپ کے کیا حال ہیں، آپ خیریت سے ہیں نا؟ تو مزدور جواب دے گا جی الحمدللہ۔ پھر کسان پوچھے گا کہ کیسی گزر رہی ہے، تو مزدور کہے گا کہ گزارا ہو رہا ہے۔ پھر مزدور پوچھے گا کہ آپ کس حال میں ہیں، تو کسان کہے گا کہ بس میرا بھی گزارا ہو رہا ہے۔ پھر کسان کہے گا کہ آپ بہت مزے میں ہیں کہ آپ روز کماتے ہیں، اور آپ روز محنت کرتے ہیں اور آپ کو روز پیسہ مل جاتا ہے، جبکہ ہم کو بہت سال بھر محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد پیسہ ملتا ہے فصل بکنے کے بعد، اور اگر فصل تباہ ہو جائے تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، اور اوپر سے ہم کو قرض بھی چکانا ہوتا ہے۔ تو مزدور کہے گا کہ بلکہ آپ مزے میں ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس زمین ہے، اور آپ کے پاس خود کی زمین ہے، آپ گھر سے کھیتی کرتے ہیں، اس لیے آپ بہت مزے میں ہیں، آپ کو اناج بھی خود کا مل جاتا ہے، اور کبھی کبھار آپ کو نقصان ہو جاتا ہوگا لیکن اکثر آپ فائدے میں رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ بات چیت ایک تیار کریں گے۔ اسی طرح سے ہلکو اور اس کی بیوی کے درمیان جو بات ہوئی تو وہ بہت مناسب ہے گفتگو ان کی، اس کو اپنے لفظوں میں آپ کو لکھنا ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے، جیسے مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی جو اسٹارٹ ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بات چیت ہے، تو ان کی جو بات چیت ہے اس کو آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ جیسے آپ کہیں گے کہ شہنا کے آنے پر ہلکو اپنی بیوی سے وہ 3 روپیے جو اس نے سنبھال کر رکھے تھے وہ مانگتا ہے، تو اس کی بیوی منی وہ جھاڑو لگاتے لگاتے غصے میں کہتی ہے کہ اگر میں 3 روپیے تمہیں دے دوں گی تو کمبل کیسے خریدو گے؟ تو ہلکو تھوڑی دیر سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں شہنا کو روپیہ نہ دوں تو میری بے عزتی کرے گا، مجھ کو برا بھلا کہے گا اور گھڑکیاں دے گا۔ تو منی یہ برداشت نہ کر سکی اور وہ کہنے لگی کہ کتنا روپیہ باقی ہے، ہم کتنا تو ادا کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود قرض ادا نہیں ہوتا۔
تم ایک کام کرو کہ کھیتی چھوڑ دو، کہ پیداوار بھی فصل پہ محنت بھی ہم کریں اور پیسہ دوسروں کو دے دیں۔ تو لیکن پھر وہ اپنے شوہر کی صورت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور وہ پیسے اس کو دے دیتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو بات چیت آخر میں ہوتی ہے، جس میں کھیت وہ نیل گائیں کھا لیتی ہے، اس کے آخر والی گفتگو بھی آپ نوٹ کریں گے اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر جب نیل گائے پورا کھیت کا صفایا کر جاتی ہیں اور صبح آ کر منی اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ اس طرح سے یہاں سوئے ہوئے ہیں اور سارا کھیت تباہ ہو گیا۔ تو وہ بہانہ بنا دیتا ہے کہ میں تو مرتے مرتے بچ گیا اور تجھے کھیت کی پڑی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا تھا۔ تو دونوں کھیت کو دیکھتے ہیں اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ اب شہناز سے جا کر کہہ دینا کہ جانور ہمارا کھیت چر گئے اور ہم تجھ کو ایک پیسہ نہیں دیں گے۔ تو اس کے جواب میں ہلکو کہتا ہے کہ رات بہت زیادہ سردی پڑ رہی تھی۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں تم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ شہنا کو منع کر دو کہ اب ہم تم کو پیسے نہیں دیں گے، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ سردی بہت پڑ رہی ہے۔ تو ہلکو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کو ہمارے کھیت سے کوئی مطلب نہیں ہے، کھیت کی فصل ہو یا نہ ہو، اس کو تو اس کا قرض ادا کرنا ہی ہے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ پھر ایسی کھیتی چھوڑ دو، ایسی کھیتی سے میں باز آئی۔ اس طرح سے آپ کو یہ ان کی بات چیت کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سرگرمیاں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔